فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 74۔ کانٹ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ اس لیے مہربان ہیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں تو آپ میں کوئی اخلاقی خوبی نہیں ہے۔ ایک عمل میں صرف اس وقت اخلاقی خوبی ہوتی ہے جب اسے اس لیے عمل میں لایا جاتا ہے کہ اخلاقی قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اگرچہ خوشی خیر نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ غیر منصفانہ بات ہے۔ کانٹ ایسا کہتا ہے کہ نیک لوگ دکھ اٹھائیں کیونکہ اس دنیا میں اکثر ہوتا ہے، اس لیے کسی دوسری دنیا کا ہونا ضروری ہے جہاں مرنے کے بعد انہیں جزا سے نوازا جائے اور حیات بعد الموت کے بعد انصاف کرنے کے لیے خدا کا ہونا لازمی امر ہے۔ خدا اور حیات جاودانی کے متعلق وہ تمام پرانے استدلال رد کر دیتا ہے، لیکن اپنی نئی اخلاقی دلیل کو ناقابل تردید سمجھتا ہے۔ کانٹ بذات خود بحیثیت انسان عملی معاملات کے بارے میں شفیقانہ اور انسانی نقطہ نگاہ کا حامل تھا، لیکن یہی بات ان بیشتر لوگوں میں نہیں تھی جو خوشی کو خیر نہیں سمجھتے تھے۔ اس قسم کی اخلاقیات جسے عظیم کہا جاتا ہے، وہ دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش سے بہت کم وابستہ ہوتی ہے۔ اس کی نسبت وہ اخلاقیات جو زیادہ دنیاوی خیال کی جاتی ہے، اس کے ماننے والے انسانوں کو زیادہ خوشی دینے کے رسیا ہوتے ہیں۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ مسرت سے نفرت اس وقت آسان ہوتی ہے جب وہ مسرت دوسرے لوگوں کی ہو۔ اس کی بنسبت اپنی مسرت آسان اور اچھی لگتی ہے۔ عمومی طور پر مسرت کی جگہ ایک طرح کی شجاعت لے لیتی ہے۔ یہ قوت کے جذبے کے اظہار کے لیے کئی قسم کی لاشعوری راہیں اپنا لیتی ہے اور ظلم کے جواز میں اکثریت سے بہانے تراش لیتی ہے، یا مزید یہ کہ جسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ ایک شدید جذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال رومانیت پسندوں کی تھی۔ یہ نفرت اور انتقام کے جذبات سے چشم پوشی کی طرف لے گئی۔ بائرن کے ہیرو اس نوع کے ہیں، وہ ایسے اشخاص نہیں جن کا رویہ مثالی ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے انسان کی مسرت و افروزی کے لیے بہت کچھ کیا ایسے تھے جیسے توقع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مسرت کو اہم قرار دیا۔ ان لوگوں نے مسرت افروزی کے لیے کچھ نہ کیا جو کسی زیادہ عظیم شے کے لیے مسرت سے نفرت کرتے۔ مزید برآں ایک شخص کی اخلاقیات اس کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے۔ خیر خواہی کا جذبہ عام انسانوں کی مسرت کی خواہش کی جانب رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے مسرت کو مقصد حیات قرار دیا وہی زیادہ عوامی بھلائی کی طرف مائل ہوئے، مگر وہ لوگ جنہوں نے دیگر مقاصد حیات متعین کیے وہ اکثر و بیشتر لاشعوری طور پر ظلم یا اقتدار کی ہوس سے مغلوب رہے۔ یہ اخلاقیاتی اختلافات عموماً اور ہمیشہ سیاست میں اختلافات سے وابستہ رہے ہیں۔ جیسا ہم نے دیکھا، لاک اپنے نظریات میں آزمائشی ہے، تحکمانہ ہرگز نہیں ہوتا، اور ہر مسئلہ کو آزادانہ بحث سے حل کرنے کے لیے چھوڑنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وحود اور اس کے مقلدین اس بات پر قائل تھے کہ اصلاح بتدریج انداز میں ہو، کیونکہ ان کی فکر کے نظاموں میں دھیرج تھی اور وہ مختلف مسائل کی علیحدہ علیحدہ تحقیقات میں یقین رکھتے تھے۔ اس لیے فطری طور پر ان کے سیاسی نظریات کی بھی یہی روح تھی۔ ایک بہت بڑے بلاک سے بڑے بڑے پروگرام بنانے سے وہ ہمیشہ ہچکچاتے تھے۔ وہ ہر مسئلہ کی اپنی خوبیوں پر غور کرنے کو ترجیح دیتے۔ وہ اپنے فلسفے میں اور اپنی سیاسیات میں بھی آزمائشی اور تجرباتی رہے۔ اس کے برعکس اس کے مخالفین جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ کل بری صورتحال کو پوری طرح جانتے ہیں، وہ اس پر زیادہ آمادہ رہے کہ وہ اس تمام صورتحال کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد پھر اس کی اپنی دلی خواہش کے مطابق نئے انداز میں تشکیل دیں۔ وہ یا تو انقلابی بن کر ایسا کر سکتے تھے یا ایسے افراد بن کر جو موجودہ قوتوں کے اقتدار میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہوتے۔ ہر صورت میں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تشدد سے نہ ہچکچاتے۔ وہ امن کی محبت کو حقیر جان کر اس کی مذمت کرتے۔ جدید نقطہ نظر سے لاک اور اس کے مقلدین کی فاش سیاسی غلطی املاک کی پرستش تھی، لیکن وہ جو اس مقصد پر ان پر تنقید کرتے وہ اکثر ان طبقات کے مفادات میں جاتی جو سرمایہ داروں کی بنسبت زیادہ زرہ رساں ہوتے۔
وہ طبقات شہنشاہوں، اشرافیہ اور عسکریت پسندوں پر مشتمل ہوتے۔ اشرافیہ جاگیردار جس کی آمدنی اسے محنت کے بغیر اور نامعلوم قدیم زمانے سے رسماً ملتی رہی ہے، وہ خود کو دولت ہڑپ کرنے والا نہیں سمجھتا۔ وہ لوگ بھی ایسا نہیں سمجھتے جو دلکش سطح کے نیچے نہیں دیکھتے۔ اس کے برعکس تاجر شعوری طور پر دولت کے حصول میں لگا رہتا ہے، اور جب تک اس کی نقل و حرکت کم و بیش نہیں تھیں، اس لیے اس کے خلاف وہ ناراض اور ناپسندیدگی ابھری جو شریفانہ طور پر دولت ہتھیانے والے زمیندار کے خلاف پیدا نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ درمیانے طبقے کے ادیبوں اور ان کے پڑھنے والوں میں ایسا احساس پیدا ہوا۔ یہ صورتحال کاشتکاروں کے متعلق نہ ہوئی جیسی کہ یہ فرانسیسی اور روسی انقلابات میں پیش آئی، لیکن کاشتکار خاموش تباہ ہوتے ہیں۔ لاک کے مکتب فکر کے بیشتر مخالفین جنگ کی تعریف کرتے کیونکہ ان میں شجاعت اور آرام و آرائش کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے آفادی اخلاقیات اختیار کی، وہ زیادہ تر جنگوں کو حماقت قرار دیتے۔ اسی وجہ سے کم از کم 19ویں صدی میں ان کا سرمایہ داروں سے دوبارہ اتحاد قائم ہوا، جنہیں جنگ اس لیے ناپسند تھی کہ یہ تجارت میں خلل ڈالتی تھی۔ بلا شبہ سرمایہ داروں کا مقصد ذاتی مفاد تھا، لیکن یہ رویہ مفاد عامہ کے نظریات کے حق میں زیادہ مستقل ثابت ہوا، مگر عسکریت پسندوں اور اس کے حامی ادیبوں کو پسند نہ آیا۔ یہ صحیح ہے کہ سرمایہ داروں کا جنگ کے متعلق رویہ بدلتا رہتا ہے۔ امریکہ میں جنگ کے سوا 18ویں صدی میں انگلستان کی جنگیں مجموعی طور پر منافع بخش تھیں، اس لیے تاجروں نے ان کی حمایت کی، لیکن 19ویں صدی میں آخری سالوں تک انہوں نے امن کی حمایت کی۔ موجودہ زمانے میں بڑے بڑے تاجروں اور قومی ریاست میں ایسے گہرے رشتے قائم ہو گئے ہیں کہ یہ صورتحال بالکل بدل گئی ہے، لیکن اب بھی انگلستان اور امریکہ دونوں ملکوں میں مجموعی طور پر بڑے بڑے تاجر جنگ ناپسند کرتے ہیں۔ بلا شبہ روشن فکر ذاتی مفاد بلند ترین مقاصد میں شمار نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں وہ بالا ارادہ یا بلا ارادہ ایسے مقاصد کی حمایت کرتے ہیں جو بدترین ہے، جیسے نفرت اور حسد اور اقتدار کی محبت۔ مجموعی طور پر اس مکتب فکر نے، جس کی لاک نے بنیاد رکھی، انسانی مسرت میں مزید اضافہ کیا اور انسانی دکھ کو کم بڑھایا۔ اس کی بنسبت ان مکاتب فکر جو اس سے نفرت کرتے تھے نے شجاعت اور ذاتی قربانی کے نام پر اس کے برعکس اثرات چھوڑے۔ میں ابتدائی صنعتی نظام میں ہونے والے خوفناک مظالم فراموش نہیں کرتا ہوں۔ ان مظالم کے بالمقابل میں اس صورتحال کو رکھتا ہوں، یعنی روس میں کاشتکاری کا نظام، جنگ کی ہولناکیاں اور اس کے بعد پیدا ہونے والے خوف اور نفرت، اور ان لوگوں کی ناگزیر جہالت جو ان قدیم نظاموں کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دم توڑ چکے ہیں۔ باب نمبر 16 برکلے۔ جارج برکلے 1685 سے 1753 فلسفہ میں مادہ کے وجود کے انکار کی بنا پر اہم ہے۔ اس انکار کے حق میں اس نے متعدد زیرک دلائل پیش کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مادی اشیاء کا وجود صرف ان کا ادراک ہونے پر ہوتا ہے۔ جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں اگر ایک درخت کو کوئی شخص نہیں دیکھ رہا تو پھر اس درخت کا کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ خدا ہمیشہ ہر شے کا ادراک رکھتا ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو جنہیں ہم مادی اشیاء سمجھتے ہیں تو ان کی زندگی لرزاں ہوتی، اور جب ہم ان کو دیکھتے تو اچھل کر وجود میں آ جاتی، لیکن جیسی کہ صحیح صورت یہ ہے کہ خدا کے ادراک کے باعث درخت اور چٹانیں اور پتھر اپنا ایسا مسلسل وجود رکھتے ہیں جیسا کہ فہم عامہ اس سے خیال کرتا ہے۔ اس کی رائے میں وجود باری تعالیٰ کو تسلیم کرنے کے لیے ایک وزنی دلیل ہے۔ برکلے آئرلینڈ کا باشندہ تھا اور 22 سال کی عمر میں ڈبلن میں ٹرنٹی کالج میں فیلو بن گیا۔ سوفٹ کے توسط سے اسے دربار میں رسائی مل گئی اور سوفٹ کے وینیسیا نے اس کے لیے اپنی نصف جائیداد چھوڑی۔ اس نے برمودا میں ایک کالج قائم کرنے کے لیے اسکیم تیار کی۔ یہی مقصد لے کر وہ امریکہ گیا۔
لیکن روڈ جزیرے میں 3 سال 1728 سے 31 گزارنے کے بعد واپس لوٹ گیا اور اپنی اسکیم ختم کر دی۔ اس نے یہ مشہور لائن لکھی تھی: سلطنت کی راہ مغرب کی سمت جاتی ہے۔ اس کے باعث کیلیفورنیا میں برکلے شہر اسی کے نام سے منسوب ہوا اور 1734 میں کلون کا بشپ بن گیا۔ زندگی کے آخری حصے میں وہ فلسفہ ترک کر کے خاص مشروب ٹار واٹر بنانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اس میں ادویات کی حیرت ناک خصوصیات پائیں۔ ٹار واٹر ہی کے متعلق اس نے لکھا: یہ وہ پیالے ہیں جو خوشی دیتے ہیں مگر مخمور نہیں کرتے۔ یہ احساس بہت ہی مانوس ہو گیا جب بعد ازاں کوپر نے اسے چائے سے منسوب کر دیا۔ اس نے اپنی بہترین کتابیں اپنی جوانی کے زمانے میں لکھی۔ 1709 میں نیا نظریہ بصیرت 710 نیو تھیوری آف ویژن میں انسانی علم کے اصول 713 دی پرنسپلز آف ہیومن نالج میں بائیلاس اور فلونوس کے مکالمات دا ڈائلاگز آف ہائیلاس اینڈ فلونوس لکھی۔ 28 سال کی عمر کے بعد لکھی گئی کتابیں کم اہم ہیں۔ وہ بہت پرکشش ادیب تھا جس کا اسلوب دل فریب تھا۔ ہائیلاس اور فلونوس کے مکالمات میں اس نے اپنا مادہ کے خلاف استدلال پرزور انداز میں پیش کیا ہے۔ ان مکالمات میں سے پہلے مکالمے اور دوسرے مکالمے کے ابتدائی حصے پر بحث کروں گا، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ کہا گیا ہے کم اہم معلوم ہوتا ہے۔ کتاب کے جس حصے پر میں غور کروں گا اس میں برکلے بعض اہم نتیجے پر پہنچنے کے حق میں مستحکم دلائل پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ اس نتیجے کے حق میں نہیں جاتے جسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ثابت کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ تمام تر حقیقت نفسی ہے۔ جو وہ ثابت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اشیاء کا نہیں صفات کا ادراک ہوتا ہے، اور صفات مدرک کے اعتبار سے اضافی ہوتی ہیں۔ مکالمات میں جو کچھ مجھے اہم معلوم ہوتا ہے اسے میں بلا تنقید پیش کروں گا۔ اس کے بعد میں اس پر تنقید کروں گا اور آخر میں ان متعلقہ مسائل کو پیش کروں گا جیسے وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مکالمات 2 کردار ہیں: بائیلاس جو سائنسی طور پر تعلیم یافتہ فہم عامہ کی نمائندگی کرتا ہے، دوسرا فلونوس جو خود برکلے ہے۔ چند دوستانہ مکالمات کے بعد ہائیلاس لکھتا ہے کہ میں نے آپ کے متعلق عجیب و غریب باتیں سنی ہیں کہ آپ مادی اشیاء میں یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتا ہے: کیا اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب یا اس سے زیادہ فہم عامہ کے خلاف یا اور زیادہ تشکیک کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ دنیا میں کوئی شے مادہ نہیں ہو سکتی؟ فلونوس جواب دیتا ہے کہ میں حسی اشیاء کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا ہوں، یعنی جس شے کا بلا واسطہ خواص سے ادراک ہو سکتا ہے، لیکن ہم رنگوں کی علتوں کو نہیں دیکھتے اور آوازوں کی علتیں نہیں سنتے۔ اس بات پر دونوں متفق ہوتے ہیں کہ حواس سے کوئی نتائج اخذ نہیں ہوتے ہیں۔ فلونوس اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ نگاہ سے ہم صرف روشنی، رنگ اور شکل کا ادراک کرتے ہیں، اور سننے سے صرف آوازوں کا اور حاصل القیاس۔ حسی صفات کے علاوہ حواس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور حسی اشیاء حسی صفات یا حسی صفات کے مجموعہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ فلونوس اب یہ ثابت کرنا شروع کرتا ہے کہ حسی اشیاء کی حقیقت ان کا ادراک ہونے پر مشتمل ہے۔ یہ بات ہائیلاس کے اس رائے کے خلاف ہے کہ وجود کا ہونا ایک بات ہے اور اس کا ادراک ہونا دوسری بات ہے۔ حسی معطیات نفسی ہوتے ہیں ایک ایسا مقالہ ہے جس کی فلونوس متعدد حواس کے تفصیلی جائزے کے ساتھ حمایت کرتا ہے۔ وہ حرارت اور ہنکی سے ابتدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شدید ہی حرارت ایک درد ہے جس کا ذہن میں ہونا لازم ہے، اس لیے حرارت نفسی ہے۔ اسی دلیل کا اطلاق ہنکی پر ہوتا ہے۔ اسے نیم گرم پانی کی مشہور دلیل سے مزید تقویت ملتی ہے۔ جب آپ کا ایک ہاتھ سرد اور ایک دوسرا ہاتھ گرم ہو تو آپ دونوں کو نیم گرم پانی میں رکھیں۔ یہ پانی ایک ہاتھ کو سرد اور دوسرے کو
گرم محسوس کرے گا، لیکن پانی بیک وقت نہ سرد ہو سکتا ہے نہ گرم۔ یہ دلیل ہائلاس کو چپ کرا دیتی ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ سردی اور گرمی صرف حسیات ہیں، ان کا وجود ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ اسے یہ امید ہے کہ دیگر مزید حسی صفات ابھی باقی ہیں۔ اس کے بعد فلونوس ذائقوں کو لیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ شیریں ذائقے سے خوشی ملتی ہے اور تلخ ذائقے سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ خوشی اور تکلیف نفسی ہوتے ہیں۔ یہی دلیل بو کی اقسام پر صادق آتی ہے، کیونکہ وہ خوشگوار اور ناخوشگوار ہوتی ہیں۔ ہائلاس آواز کو بچانے کی پرزور کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آواز ہوا میں ایک حرکت ہے، جسے اس امر واقع سے جانا جا سکتا ہے کہ خلا میں آوازیں نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس آواز میں ضرور امتیاز کرنا چاہیے جیسا ہم ادراک کرتے ہیں، اور اس آواز میں جو وہ بذات خود ہے، یا اس آواز میں جس کا ہم بلا واسطہ ادراک کرتے ہیں، اور اس آواز میں جو ہمارے بغیر وجود رکھتی ہے۔ فلونوس کہتا ہے کہ جسے ہائلاس حقیقی آواز کہتا ہے، حرکت ہونے کے باعث ممکن ہے کہ اسے دیکھا یا محسوس کیا جا سکے، لیکن اسے یقینی طور پر سنا نہیں جا سکتا، اس لیے یہ ایسی آواز نہیں ہے جس کا ہم ادراک کرتے ہیں۔ اس پر ہائلاس تسلیم کرتا ہے کہ آوازیں بھی ذہن کے بغیر حقیقی وجود نہیں رکھتی۔ اب وہ رنگوں کی طرف آتے ہیں، اور یہاں ہائلاس اعتماد کے ساتھ بات شروع کرتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ رنگوں کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ کیا اس سے زیادہ کوئی اور بات واضح ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں اشیاء پر دیکھتے ہیں؟ وہ مزید کہتا ہے کہ وہ اشیاء جن کا وجود ذہن کے بغیر ہوتا ہے، ان پر بھی ہم رنگ دیکھتے ہیں، لیکن فلونوس اس نقطۂ نظر کو بھی ختم کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ غروب آفتاب کے رنگوں سے شروع کرتا ہے، جو سرخ اور سنہری ہیں، اور کہتا ہے بادل جب ہمارے قریب ہوتا ہے تو اس میں ایسے رنگ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ مزید یہ فرق بیان کرتا ہے کہ یہ خورد بینی ظاہر کرتی ہے اور یرکان کے مریض کو ہر چیز زرد دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چھوٹے کیڑے جیسے ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی نسبت اور بہت زیادہ چھوٹے دکھائی دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اس پر ہائلاس کہتا ہے کہ رنگ اشیاء میں نہیں ہوتا بلکہ روشنی میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی پتلی مائع شے ہے۔ فلونوس آواز کے معاملہ کی مانند کہتا ہے کہ بقول ہائلاس حقیقی رنگ سرخ اور نیلے رنگوں سے جنہیں ہم دیکھتے ہیں مختلف ہوتے ہیں، اور انہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ یہاں ہائلاس ثانوی خصوصیت کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اور صفات علیہ خصوصاً شکل و حرکت کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ صفات خارجی غیر فکری اشیاء کے باطن میں پائی جاتی ہیں۔ ان کا فلونوس یہ جواب دیتا ہے کہ جب ہم اشیاء کے قریب ہوتے ہیں تو وہ بڑی دکھائی دیتی ہیں، اور جب ہم ان سے دور ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، اور حرکت ایک شخص کو تیز اور دوسرے کو سست معلوم ہو سکتی ہے۔ اس نقطے پر ہائلاس ایک نیا رخ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی کہ میں نے معروض اور خاصیت میں امتیاز پیدا نہیں کیا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ادراک کرنے کا عمل نفسی ہے، لیکن جس کا ادراک کیا جاتا ہے وہ نفسی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رنگ کسی غیر فکری شے میں ذہن کے بغیر حقیقی وجود رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فلونوس کہتا ہے جو اس کا کوئی بلا واسطہ معروض، یعنی کوئی تصور یا تصورات کا مجموعہ، کسی غیر فکری شے میں یا تمام اذہان میں باہر ہونا چاہیے، خود ایک بدیہی تناقض ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نقطہ پر استدلال منطقی ہو جاتا ہے، اور یہی اور مزید تجربی نہیں رہتا۔ چند صفحات کے بعد فلونوس کہتا ہے جس کا بھی بلا واسطہ ادراک ہوتا ہے وہ ایک تصور ہوتا ہے، اور کیا کوئی تصور ذہن کے باہر وجود رکھ سکتا ہے؟ جوہر کی مبادل طبیعیاتی بحث کے بعد ہائلاس بصری حسیات کی بحث کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ وہ اشیاء کو ایک فاصلے پر دیکھتا ہے۔ فلونوس یہ جواب دیتا ہے کہ یہی بات خواب میں دیکھی اشیاء پر اسی طرح صحیح ثابت آتی ہے، اور انہیں ہر کوئی نفسی تسلیم کرتا ہے، لیکن اگر تجربے کے نتیجے سے جانچا جائے تو وہ
تو جو شخص پیدائشی نابینا ہے لیکن اب پہلی دفعہ دیکھنے کے قابل ہوا ہے تو وہ بصری اشیاء فاصلے پر معلوم نہ ہوں گی۔ دوسرے مکالمے کی ابتدا میں ہائلاس دعویٰ کرتا ہے کہ دماغ میں خاص نشانات حسیات کے اسباب ہوتے ہیں، لیکن فلونوس فوری زوردار جواب دیتا ہے کہ دماغ محسوس کرنے والی شے کی حیثیت سے صرف ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ مکالمات کا باقی حصہ کم دلچسپ ہے اور قابل غور نہیں ہے۔ آئیے ہم برکلے کے دعووں کا تنقیدی تجزیہ کرتے ہیں۔ برکلے کے دلائل دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک طرف وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ہم مادی اشیاء کا ادراک نہیں کرتے، بلکہ صرف رنگوں اور آوازوں وغیرہ وغیرہ کا، اور یہ سب نفسی ہیں یا ذہن میں ہیں۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، اس کا استدلال مکمل طور پر ٹھوس ہے، لیکن جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے، اس میں یہ کمزوری ہے کہ اس میں لفظ نفسی کی واضح تعریف غائب ہے۔ در حقیقت وہ اس متداول نظریے کا سہارا لیتا ہے کہ ہر شے لازمی طور پر مادی یا نفسی ہے اور کوئی شاید دونوں نہیں ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہم صفات کا ادراک کرتے ہیں، اشیاء یا مادی اشیاء کا نہیں، اور یہ مفروضہ بے دلیل ہے کہ مختلف صفات جسے فہم عامہ سمجھتا ہے کہ ایک شے جو تمام صفات کی حامل ہے اور اس شے میں بحیثیت جوہر موجود ہے اور ہر ایک یا وہ سب سے الگ الگ ہے۔ اس کی یہ دلیل قابل قبول ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ حصی صفات بشمول صفات اولیہ نفسی ہیں تو دلائل مختلف قسم کے ہو جاتے ہیں، اور ہر دلیل کے مستحکم ہونے کے درجات بھی بہت مختلف ہیں۔ بعض تو ایسی ہیں جو منطقی جبر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ دوسری زیادہ تجرباتی ہیں۔ آئیے پہلے اول ذکر کو لیتے ہیں۔ فلونوس کہتا ہے کہ جس کا بھی بلا واسطہ ادراک ہوتا ہے وہ ایک تصور ہے، اور کیا کوئی تصور ذہن سے خارج ہو سکتا ہے؟ یوں لفظ تصور ایک طویل بحث معاملہ طلب ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فکر اور ادراک موضوع اور معروض کے مابین اضافت پر مشتمل ہیں، تو پھر یہ ممکن ہوگا کہ ذہن کو موضوع کے مماثل قرار دیا جائے، اور یہ کہنا پڑے گا کہ ذہن میں کچھ نہیں ہے بلکہ صرف وہ معروض جو اس کے سامنے ہے۔ برکلے اس نظریہ پر بحث کرتا ہے کہ ہمیں ادراک کرنے کے عمل اور ادراک کی گئی اشیاء میں امتیاز کرنا چاہیے، اور یہ کہ اول ذکر نفسی ہے جبکہ مؤخر ذکر ایسی نہیں ہے۔ اس نظریے کے خلاف اس کی دلیل دھندلی ہے، اور یہ لازمی طور پر ایسا ہے کیونکہ جو برکلے کی طرف نفسی شے میں یقین رکھتا ہے، اس کے پاس اسے رد کرنے کا کوئی ٹھوس ذریعہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حواس کے کسی بلا واسطہ معروض کا وجود کسی غیر فکری شے میں ہونا چاہیے یا تمام اذہان سے باہر ہونا چاہیے، اور یہ بذات خود بدیہی متناقض ہے۔ یہ دراصل بات کی طرح ایک مغالطہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک بھتیجے کا وجود ایک چچا کے بغیر ہو۔ اب مسٹر الف ایک بھتیجا ہے، اس لیے منطقی طور پر مسٹر الف کا ایک چچا ہونا چاہیے۔ بلا شبہ یہ منطقی طور پر ضروری ہے کہ مسٹر الف ایک بھتیجا موجود ہے، لیکن مسٹر الف تجربے سے کسی طرح بھی یہ دریافت نہیں ہوتا۔ لہذا اگر خواص کا کوئی معروض ہے تو کسی ذہن کا اس سے تعلق ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہی شے خواص کا معروض ہوئے بغیر موجود نہیں ہو سکتی۔ اس کے مشابہ وہ مغالطہ ہے جو اس شے کے متعلق پایا جاتا ہے جس کا ادراک کیا جاتا ہے۔ ہائلاس کہتا ہے کہ وہ ایسے گھر کا تصور کر سکتا ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کرتا ہے اور کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ فلونوس سختی سے جواب دیتا ہے کہ ہائلاس جس شے کا بھی تصور کرتا ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ فلونوس سختی سے جواب دیتا ہے کہ ہائلاس جس شے کا بھی تصور کرتا ہے وہ اس کے ذہن میں ہے، اور یوں مفروضہ گھر بلاہر نفسی ہے۔ ہائلاس کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا ذہن میں ایک گھر کا نقش ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں ایک گھر کا تصور کر سکتا ہوں جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تو میرا حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ قضیہ سمجھ سکتا ہوں۔ ایک ایسا گھر ہے جس کا کوئی تصور نہیں کرتا ہے، یا مزید بہتر ایک ایسا گھر ہے جس کا نہ کوئی تصور کرتا ہے نہ ادراک۔ یہ قضیہ مکمل طور پر ناقابل فہم الفاظ پر مبنی ہے، اور الفاظ کو صحیح
طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ قضیہ درست ہے یا غلط، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اسے بذات خود متناقض ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس جیسے بہت قریبی قضیوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 کی ممکنہ ضرب کو لا انتہا تک گنا جا سکتا ہے، اس لیے بعض ایسے ہیں جن کا کبھی خیال نہیں آیا۔ اگر برکلے کی دلیل مستحکم ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ناممکن ہے۔ یہ مغالطہ بہت عام ہے۔ ہم بعض جماعتوں یا ان کے تمام اراکین جن کا ہمیں تجربہ نہیں ہوا ہے، ان کا ادراک ہم تجربے کے ذریعے کر سکتے ہیں، ان کے متعلق بیانات تیار کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی معمولی ادراک لیجئے، یعنی کنکری۔ یہ ایک تجرباتی تعقل ہے جسے ادراک سے احس کیا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہمیں تمام کنکریوں کا تعقل ہو گیا ہے۔ جب تک کہ ہم کنکری کی تعریف کے ادراک میں ہم کنکری کے امر واقعہ فیکٹ کو شامل نہیں کر لیتے، جب تک ہم ایسا نہیں کرتے، غیر مدرک کنکری کا تصور منطقی طور پر ناقابل اعتراض ہے۔ باوجود اس امر واقعہ کے منطقی طور پر ایک مثال کا تعقل کرنا ناممکن ہے۔ حسی عمل اور معقولات کے ملاپ کے طور پر استدلال یہ ہے۔ برکلے کہتا ہے، حسی اشیاء لازمی طور پر حسی ہیں۔ الف ایک حسی معروض ہے، اس لیے الف ضرور حس ہے، لیکن اگر ضرور منطقی جبر ظاہر کرتا ہے تو استدلال صرف اس وقت مستحکم ہو سکتا ہے اگر الف ضرور ایک حسی معروض ہے۔ اس دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الف کے حسی ہونے کے علاوہ اس کی دیگر خصوصیات سے بھی یہ نتیجہ احس نہیں ہو سکتا کہ الف حسی ہے۔ مثال کے طور پر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رنگ بنیادی طور پر ان رنگوں سے ناقابل امتیاز نہیں جو ان دیکھے وجود نہ رکھتے ہوں۔ طبعی بنیادوں پر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بنیادی تجرباتی ہیں۔ جہاں تک منطق کا تعلق ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں کہ جہاں آنکھیں یا دماغ نہ ہو وہاں رنگ نہیں ہونے چاہیے۔ اب میں برکلے کی تجرباتی دلیل کی طرف آتا ہوں۔ ابتدا اس بات سے کرتا ہوں، تجرباتی اور منطقی دلائل کو یکجا کرنا کمزوری کی علامت، کیونکہ اگر منطقی دلائل مستحکم ہیں تو پھر تجرباتی دلائل غیر ضروری و زائد ہیں۔ یعنی گزشتہ شب میں نے شراب نہ پی تھی، میرے پاس 2 گلاس بھی تھے۔ علاوہ ازیں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ میں شراب ہرگز نہیں پیتا ہوں۔ اگر میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ ایک مربع دائرہ نہیں ہو سکتا، تو میں اس امر واقعہ کی طرف رجوع نہیں کروں گا کہ کسی معلوم شہر میں کوئی مربع دائرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے کہ ہم نے منطقی دلائل کو رد کر دیا ہے، تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ تجرباتی دلائل پر ان کی خصوصیات کی بنا پر غور کیا جائے۔ تجرباتی دلائل میں سے پہلی دلیل عجیب و غریب ہے، یہ کہ حرارت معروض میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے زیادہ غالب اور شدید حرارت میں بہت زیادہ تکلیف مضمر ہے، اور ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ کوئی شے جس کا تعقل نہ ہوا ہو وہ لذت و الم دینے کے اہل ہے۔ تکلیف کا لفظ دھندلا ہے، جس کا برکلے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس سے مراد احساس کی تکلیف دہ صفت ہو سکتی ہے، یا اس سے مراد وہ احساس بھی ہو سکتا ہے جو اس صفت میں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ تکلیف دہ ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ ٹانگ ذہن میں ہے، اس سے یہ ممکن ہے کہ حرارت تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ تکلیف ہے تو ہمیں یہی معنی لینی چاہیے۔ اس سے یہ دلیل بودی ہے۔ نیم گرم پانی میں گرم اور سرد ہاتھوں کی دلیل کا باریک بینی سے مطالعہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ اس تجربے میں ہم جو تعلق کرتے ہیں وہ گرم اور سرد کا نہیں بلکہ زیادہ گرم اور زیادہ سرد کا ہے۔ یہ کسی طرح ثابت نہیں ہے کہ یہ موضوعی ہے۔ ذائقوں کے حوالے سے خوشی اور تکلیف کی دلیل دہرائی گئی ہے۔ شیرینی خوشی ہے اور تلخی تکلیف ہے، اس لیے دونوں نفسی ہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ شے جو میٹھا ذائقہ دیتی ہے اس وقت مجھے بری بھی لگ سکتی ہے جب میں بیماری کی حالت میں اسے چکھتا ہوں۔ یہی دلائل خوشبوؤں کے متعلق دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ خوشگوار یا ناخوشگوار ہیں۔ وہ کسی شے میں موجود نہیں ہو سکتے سوائے مدرکہ جوہر یا ذہن میں۔ برکلے یہاں اور کہیں یہ فرض کر لیتا ہے کہ جو شے مادہ میں ودیعت نہیں ہے
وہ نفسی جوہر میں ضرور وضعیت ہے، اور یہ کہ کوئی شے بیک وقت دونوں نفسی اور مادی نہیں ہو سکتی ہیں۔ آواز کے سسٹم میں اس کی دلیل اے ڈی ہومینم ہے۔ ہائلاس کہتا ہے کہ آوازیں در حقیقت ہوا میں حرکات ہیں۔ فلونوس جواب دیتا ہے کہ حرکات دیکھی یا محسوس کی جا سکتی ہیں، سنی نہیں جا سکتی ہیں، اس لیے حقیقی آوازیں ناقابل سماعت ہیں۔ یہ بمشکل صحیح دلیل ہے، کیونکہ برکلے کے مطابق حرکت کے ادراک اسی طرح موضوعی ہیں جیسے دوسرے ادراک، اور وہ حرکات جن کا ہائلاس طالب ہے انہیں غیر متصور اور ناقابل ادراک ہونا خیال کرتا ہے۔ اس کے باوجود یہ اس حد تک مستحکم ہے جس حد تک سنائی دینے والی آواز ان حرکات کے مماثل قرار نہیں دی جا سکتی جنہیں طبیعت اس کا سبب خیال کرتی ہے۔